اور یہ ہم نے ایک زبور سے سٹارٹ کیا تھا کیونکہ زبور 150 زبور ہے اور 150 زبور، اور اس میں سے آج ہمارا جو زبور ہے وہ 84 زبور ہے. تو 84 زبور کو آج ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے، اس کے بعد اس کی ساری ڈیٹیل کو سنیں گے. تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ زبور کی کتاب جو ہے یہ بہت خاص زبور ہے. اس کے اندر ورشپ کے تمام جو پیٹرن ہیں وہ آپ کو ملیں گے، اور داؤد کی جو قواعد تھی وہ آسان ہے، اور وہ مشاق طریقے سے ماہر لوگ تھے ورشپ کرنے میں. اور جب وہ گاتے تھے تو غیر قومیں ڈر جاتی تھی کہ یہ کیسے آوازیں جب گونجتی تھی تو وہ بیابانوں پر میدانوں کے اندر جب بولتے تھے ورشپ کرتے تھے، اور آپ دیکھیے کہ وہاں پر ماحول ہی اور ہو جاتا تھا. ان کو پتہ چل جاتا تھا ان کا خدا یہاں پر ہے. تو وہ آپ دیکھیے کچھ سال گزارنے والے ماہر تھے، اور قوائر کے جو لیڈ کرنے والے تھے وہ بہت مشاق، بڑا علم تھا ان کے پاس. اور جیسے آصف تھا، حمان تھا، عاطف تھا، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ بنی کورا جو ہے اس نے بڑی ورشپ کی، اور روح قدس سے وہ ممور ہو کر خداوند کی ورشپ کرتے تھے. تو یہ زبور جو ہے 84 زبور میں نے بتایا، جیسا کہ ہم نے سیریل سٹارٹ کیا زبور کی کتاب. اس کا آج کا جو میسج ہے، سرمن ہے، وہ یہ ہے کہ تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہے. انگلش میں سے کہتے ہیں ہاؤ لولی از یور ڈویلنگ پلیس، یعنی تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہے. تیرے مسکن بولیے کیا ہی دلکش ہے. تو زبور 84 کو ہم پڑھیں گے خداوند کے کلام سے. سنیے غور سے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے زبور 84 اس کی پہلی آیت، اے لشکروں کے خداوند تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہے. میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ گزر ہو چلی. میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں. اے لشکروں کے خداوند، اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا، تیرے مذبح کے پاس گوریاں نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے. مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے. مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہ ہیں. وہ وادی بقا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بارشوں سے برتوں سے معمور کر دیتی ہے. وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک سیون میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے. اے خداوند لشکروں کے خدا میری دعا سن، اے یعقوب کے خدا کان لگا. اے خدا، اے میری سپر، دیکھ اپنے ممسوح کے چہرے پر نظر کر، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے. میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شراب کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے. خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست روز سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا. اے لشکروں کے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. تو یہاں پر آج کا جو سبجیکٹ ہے اس کے اندر تیرے مسکن کیا ہی دل کش ہے. تو یہ زبور کی جو سیریل سٹارٹ کی ہے، اس کا 84 زبور کے اندر یہ بنی کورا کا ہے. بنی کہتے ہیں بیٹے کو، یعنی بنی کورا جو ہے، کورا ایک شخص تھا، یہ لاوی کے گھرانے سے تھا، اور ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی ورشپ کرتے تھے، پرستش کرتے، جیسے آج قوائر خدا کی حضوری میں ہیکل میں پرستش کرتے ہیں. تو یہ ہیکل میں جا کر لاوی ایک فرقہ تھا، اور یہی پرستش کر سکتے تھے، اور بھی پرستش نہیں کر سکتے. یہ ان کے بچے ہی خداوند کی ورشپ کرتے تھے. تو بنی کورا نے اصل میں موسیٰ کی مخالفت کی. موسیٰ کیونکہ لیڈر تھا، خدا نے اسے اس کی قیادت میں چل رہے تھے. تو قیادت میں تو لیڈر ایک ہی ہوتا ہے. تو موسیٰ کے پیچھے یہ چل رہے تھے. موسیٰ گائیڈ کرتا تھا، خدا سے حکم لیتا تھا، باتیں کرتا تھا، اور پھر بنی اسرائیل کو بتاتا تھا. تو جو بنی کورا تھا لاوی کے گھرانے سے، اس نے کیا کیا، کورا جو تھا اس نے موسیٰ کی مخالفت کی. اس نے کہا لو جی یہی لیڈر ہے، میں بھی لیڈر. یہ نہیں جیسے مخالفت ہوتی ہے خادموں کی، تو اپنے ہی بچے مخالفت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اس کی ٹیم کا بندہ ہی جو تھا اس کے مخالف ہو گیا. تو پھر خدا نے موسیٰ نے خدا سے کہا کہ خداوند اگر ایسے ہی جیسے لوگوں کو موت آتی ہے تو ایسے ہی ہمارے، تو پھر کیا کہا، کوئی ایسا کرشمہ ہو تاکہ اسے پتا چلے کہ میں خدا کا بندہ ہوں. تو پھر دیکھا خدا تو موسیٰ سے پیار کرتا تھا. دیکھا موسیٰ، خدا کہتا ہے موسیٰ میرے گھر کے اندر سب سے حلیم ہے دنیا کا شخص. تو خدا تو موسیٰ سے بڑا پیار کرتا تھا. لہٰذا دیکھا کرشمہ یہ ہوا کہ زمین پھٹ گئی، اور کورا جو تھا اس کے سارے جتنی ٹیم تھی، اس کے ساتھ ملے ہوئے لوگ تھے، وہ سب لے کر زندہ زمین میں گرے ہوئے. تو اس کی اولاد بچ گئی. اور پھر اس کی اولاد جو بچ گئی وہ کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کو انہوں نے معافی مانگی خدا سے. اس نے کہا ہمارے باپ دادا نے جو غلطی کی ہمیں معاف کر دیا.
اور ہمیں اپنی پرستش کے لیے تو دوبارہ بحال کر. پھر خدا نے بنی کورہ کو معاف کر دیا، یعنی اس کی جو اولاد تھی نا اسے معاف کیا. پھر بنی کورہ جو ہے بڑی انہوں نے پرستش کی، اور انہوں نے یہاں پر کیا کہا؟ انہوں نے کہا خداوندہ ہم تیرے گھر میں ایسے رہنا چاہتے ہیں جیسے پرندے آ کر گھونسلہ بنا لیتے ہیں. آمین. یعنی پرندے جو ہوتے ہیں نا خدا کی حضوری میں آ کر گھونسلہ کونے میں بنا لیتے ہیں ہیکل کے اندر خدا کی حضوری میں، تو وہ کہتے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی. لیکن ہیکل کے اندر وہی کاہن جو ہوتا تھا اپنے آپ کو پاک صاف کر کے ایک دفعہ سال کے اندر خدا کی حضوری میں لاتا تھا. تب جا کر وہ کیا کرتے تھے؟ سنیے غور سے مل کر دیکھیے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے بنی کورہ جو تھا اس دور کے اندر کاہن ایک دفعہ اپنے آپ کو سال کے اندر پاک کرتا اور پھر اندر خدا کی حضوری میں جاتا تھا، ورنہ جا نہیں سکتا تھا. ناپاکی کے اندر لوگ مر جاتے تھے. تو پاکیزگی میں خدا کی حضوری میں سال کے اندر ایک دفعہ آتا. تو مگر خداوند کے کلام میں کیا بنی کورہ کہتا ہے خداوند جیسے پرندے آ جاتے ہیں، پرندوں کے سامنے شریعت کچھ نہیں ہے یا کوئی ضابطے شریعت کے ان جانوروں کے پرندوں کے سامنے تو کوئی نہیں نا، ان پر لاء نہیں ہے، یہ تو انسانوں پر لاء ہے نا. تو لہذا پرندے آ کر جہاں پر خدا کی حضوری ہوتی وہاں پر کیا کرتے اپنے گھونسلے بنا لیتے. تو یہ زبور میں بڑا سوچتا تھا کہ یہ زبور کیا ہے. جیسے ہم گاتے ہیں بڑا زبور یہ گایا جاتا تھا، بہت پہلے گایا جاتا تھا، اب تو بہت کم کلیسیاں گاتی ہیں. میرے ساتھ ذرا زبور کو گائیے تھا، زبور 84. خدا آپ ذرا بجائیں گے تھوڑا بجائیں گے میرے ساتھ، آپ سب پروسیس کرنا. جو زبور گاتے تھے اس وقت بھی گایا جاتا تھا، آج بھی پیسوں میں گایا جاتا ہے. اور بنی کورہ نے یہ لکھا زبور، وہ جو ورشپ کرتا ہے وہ کہتا پرندوں کی طرح میں خدا تیرے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. ڈیویلنگ پیس کے اندر میرے ساتھ ذرا لگے. خدا بندہ تو لشکراندہ خدا، خدا بندہ تو لشکراندہ خدا، ٹھکانہ تیرا مینوں چنگا لگا، ٹھکانہ تیرا مینوں چنگا لگا. تیرے تے چڑیاں نے نال نہ پایا، تیرے تے چڑیاں نے نال نہ پایا، بنائی انہاں بوٹا تے رہن جگہ، بنائی انہاں بوٹا تے رہن جگہ. کہیے خدا بندہ تو لشکراندہ خدا، ٹھکانہ تیرا مینوں چنگا لگا. ہاللیلویا. یہ خداوند کے جلال کے لیے زور سے تعریف کریں. تو یہ بنی کورہ کہتے ہیں کہ ہم خداوندہ ان پرندوں کی طرح تیرے گھر میں 24 گھنٹے 24 آور رہنا چاہتے ہیں. یعنی تیری حضوری میں وہ کہتے ہیں ہمارا گزر ہو جائے، یعنی ہمارا اینڈ ہو جائے، ورنہ جینا ہماری جو ہے تیری حضوری کے اندر. آمین. یعنی اس قدر وہ خداوند کی شیما تھے، خداوند کی حضوری میں رہنا چاہتے تھے، خداوند کی پرستش کرنا چاہتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ خداوندہ جیسے گوریاں نے، ابابیل نے، ان پرندوں نے تیرے گھر میں گھونسلہ بنا لیا، اسی طرح ہم بھی کیا ہیں تیری حضوری میں 24 گھنٹے رہ کر تیری پرستش کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج بڑا ہی خوش قسمت وہ شخص ہوتا ہے جو خدا کی حضوری میں آتا ہے، عبادت میں آتا ہے، پرستش کرتا ہے. بڑی بدقسمت وہ لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بنی کورہ سے پوچھے، وہ کہتا ہے یہ خوشی کی بات ہے، مبارک ہے وہ لوگ جو تیری حضوری میں آ جائے. وہ کہتا ہے اگر کوئی دنیا کے اندر 1000 سال جیتا رہے تو بھائیوں اس کی عمر کچھ بھی نہیں. ایک شخص ایک دن کے اندر ہی یعنی ساری زندگی بسر کر رہے، ایک دن خدا کی حضوری میں گزار لے، یہ کیا وہ ہزاروں سالوں سے بہتر ہے. آمین. وہ کہتا ہے یہ زندگی ہے، خدا کی حضوری میں رہنا زندگی ہے. یہ نہیں کہ دنیا کے اندر کام کاج کرنا اچھی بات ہے، کیجئے، بچوں کو پالیے، مگر کوئی خدا کی حضوری میں نہ آ سکے، کوئی خداوند کی بندگی نہ کر سکے، بڑا ہی وہ نکما شخص ہوگا دنیا کا شخص. اس لیے وہ کہتا ہے کہ خداوندہ تیرے گھر کے، تیرے مسکن کے اندر رہنا مجھے دلکش ہے. یہ بیان ہی کیا جا سکتا. مسکن کہتے ہیں خدا کی حضوری، خدا کا گھر، خدا کا گھر جہاں پر ایماندار رہتے ہیں. یہ پتھروں والی بلڈنگ کے اندر یہ ہیکل نہیں ہے، یہ جہاں خدا کی حضوری نہیں ہوتی، جو ہیکل ہوتی ہے. ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں خدا کا گھر یہی ہے. خدا کا گھر سنیے غور سے، یہ وہی کلیسیا ہے جو یسوع مسیح کے لہو سے جڑے ہوئے. اس لیے تو یسوع مسیح نے کہا جہاں 2 یا 3 ہوں گے میں کیا ہوں گا. پتھروں والی ہیکل کے اندر خدا نہیں رہتا، پہلے تھا، اپنی حضوری دیتا تھا، اب تو وہ ہمارے دلوں میں آ گیا. ہاللیلویا. دیکھیں دل کے اندر جو دل سے خدا کی پرستش کرتے ہیں، روح اور سچائی سے پرستش کرتے ہیں، خدا وہاں موجود ہے، دلوں میں آ گیا.
اب دیکھیں کلیسیا ایماندار یسوع مسیح کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ وہ مسکن ہے، وہ خدا کی حضوری وہاں پر دیتا ہے خدا۔ تو اگر دنیا کے اندر لوگ بسر کریں اپنی زندگی، خدا کو وقت نہ دیں، تو وہ بھائیوں وہ جتنی مرضی ان کی عمر ہو جائے وہ زیرو ہے، اور اگر خدا کی حضوری میں ایک دن گزار دے کوئی خدا کی حضوری میں تو وہ ہزاروں سال سے بہتر ہے۔ تو آپ دیکھیے خدا کی حضوری کتنی اچھی ہے۔ وہی گویا کہتا ہے کہ خدا ہم تیری حضوری میں رہنا چاہتے ہیں، تیرے مسکن یعنی تیری حضوری جو ہے وہ دلکش ہے، بیان سے باہر ہے، ہم ساری زندگی جو ہے تیری حضوری میں رہنا چاہتے ہیں۔ اور پہلے تو خدا نے اپنی حضوری کہاں دی بلا، لکھا ہے باغ عدن کے اندر جب آدم اور ہوا کو بنایا، لکھا ہے وہاں خدا ٹھنڈے وقت میں آ کر اپنی حضوری دیتا، ان کو سکھاتا، وہ ورشپ کرتے تھے، خدا کی پرستش کرتے تھے، آدم کو خدا ان کو سکھا رہا تھا، مگر وہ غلط نالج کی طرف چلے گئے، خدا کو چھوڑ گئے، باہر نکال دیے گئے، گناہ کے اندر چلے گئے۔ وہاں خدا نے حضوری دی پہلے، اس کے بعد جب تبونما ہیکل بنائی گئی، بائبل میں لکھا ہے جب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ہیکل بنا، ٹیبن ہیکل سے کہا تبونما ہیکل، جیسے آج تبول کہتے ہیں، اس نے ہیکل بنائی، وہاں پر لکھا ہے خدا نے اپنی حضوری بخشی، وہاں خدا وہاں اترتا تھا، اپنی حضوری دیتا تھا۔ اس کے بعد لکھا سلیمان نے جو ہیکل بنائے وہاں پر خدا اپنی حضوری دیتا تھا، اور لکھا جب خدا کی حضوری اترتی تو داؤد وہاں پر ناچتا تھا، جھومتا تھا، آمین، وہ بھائیوں بڑا ناچتا تھا۔ اب دیکھیے 288 لوگوں کی گواہی، اور جب وہ گیت گاتے ہوں گے تو کیا سما ہوگا، ہاللیلویا۔ وہ تو بھائی جھومنا شروع کر دیتے، یہ نہیں کہ دنیا داری کا ڈانس نہیں کرتے تھے جیسے دنیا دار آج ناچتے ہیں، وہ تو روح میں جھومتے تھے، ورشپ کرتے تھے، خداوند کی پرستش کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ دنیا داری کے جھلک ہمارے اندر نظر آئے، خدا کی حضوری میں ہو تو دنیا داری کے جھلک ڈانس کرتے تھے، ایسا نہیں ڈانس، یعنی وہ خدا روح میں مسرور ہو کر خداوند کی پرستش کرتے تھے، جھومنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ خدا کی حضوری میں نے بتایا پہلے خدا نے باغ عدن کے اندر حضوری دی، اس کے بعد ٹیبن ہیکل کے اندر، اس کے بعد جو ہے خدا نے سلیمان نے جو ہیکل بخشی وہاں پر اپنی حضوری بخشی۔ تو اب جو ہے خداوند کے کلام میں لکھا اب یسوع مسیح نے لہو بہا کر جان دے کر کلیسیا بنائی ہے، یعنی ایماندار بلیور، یہاں پر اب ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں یہاں پر اپنی حضوری بخشتا ہے۔ تو بھائیوں اب یروشلم جانے کی ضرورت نہیں، حالانکہ اس وقت ہیکل کے اندر حضوری تھی، تو پھر لکھا دانیل حالانکہ لکھا اور ملکوں کے اندر تھا، اسیر ہو کر غلامی کے اندر گیا، مگر اپنی کھڑکی انہوں نے کہا یروشلم کی طرف ہو رہے 24 گھنٹے وہ کیا کرتا 3 ٹائم لکھا وہاں پر خداوند کی حضوری وہ دعا کرتا تھا، وہ دعا سنی جاتی تھی۔ کیونکہ سلیمان نے جب ہیکل بنی اس نے کہا خداوند کوئی غلامی کے اندر تیرے لوگ بنی اسرائیل کے لوگ اسی ملک میں چلے جائیں، تو اگر وہ جب تیری طرف رک کر کے تیرے گھر کی طرف رک کریں تو اس کی دعا سن لینا، تو دعا سنتا تھا۔ پھر غیر قوموں کا بھی پوشن بنایا گیا تھا ہیکل کے اندر، غیر قومیں بھی آتی تھی، آج بھی جیسے کونونشن ہوتی ہے تو غیر قومیں آ کر شفا کو مانگتی ہیں تو شکرا دیتا ہے، تو اس حصے کے اندر بھی لکھا ہے بائبل میں لکھا ہے ہیکل کے اندر غیر قوموں کا بھی حصہ تھا، اور وہاں پر وہ غیر قومیں آ کر آتی تھی اور خداوند کی ورشپ کرتی تھی، وہ شفا پا کے جاتے تھے۔ ابشی کوجا غیر قوم کا شخص تھا، لکھا ہیکل میں آ کر آیا، آمین، لکھا یسایہ کا صحیفہ پڑھا تو اس دور کے اندر یسایہ کا صحیفہ وہی ہونا بڑی بات تھی، یسایہ کا وہی بڑی بات تھی، یسایہ کا صحیفہ، مگر وہ لکھا ہے یسایہ کا صحیفہ پڑھا تھا، لکھا ہے وہاں وہ فلپس چلا گیا، روح القدس نے فلپس کو بھیجا، لکھا اس نے کہا تجھے سمجھ بھی آ رہی ہے، اس نے کہا جب تک کچھ سمجھائے نا، تو پھر اس نے کہا سمجھ لو، اس نے کہا وہ حوالہ پڑھ رہا تھا یسوع مسیح کو، لکھا کہ بھیڑ جیسے اس کو ویسے ایسے لے گئے جیسے بھیڑ کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، وہ کہتے یہ بندہ کون ہے، وہ وہاں رک گیا ہوا تھا، تو فلپس نے پھر روح القدس سے گائیڈ کیا کہ یہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اس نے قربانی دے کر ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھایا، تو اب ہمیں کیا کرنا بپتسمہ لینا، تو اس نے کہا کہ اب رات ہو گئی، اس نے کہا پانی قریب ہے مجھے بپتسمہ دے دی، یعنی دیکھیں جو آج بپتسمہ پر بڑی بحث ہوتی ہے وہی دنیا پہ، مگر وہ دیکھیں غیر قوم کا شخص فوراً ترین کو سمجھ گیا، اس نے کہا نجات ہی اس طریقے سے ہے جب تک کوئی پانی اور روح سے بپتسمہ نہ لے گا، لکھا ہے نئے سے پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بندہ آ گیا نا یسوع مسیح کے پاس، وہ کہنے لگا اے مالک میں ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہوں، چھپ کے آیا کسی عالموں کو پتہ نہ چلے کہ میں یسوع کے پاس آیا رات کے پہر، تو یسوع مسیح نے کہا جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو، اس نے کہا کیا میں ماں کے پیٹ میں دوبارہ سے پیدا ہوں، یسوع مسیح نے کہا ایسا نہیں ہے، پانی اور روح سے یعنی بپتسمے کے ذریعے سے نئے سرے سے جب تک کوئی پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، طاقت ہونا بھائی بہت دور ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا، نصیب ہی نہیں ہوگی، اس لیے چیزوں کو سمجھیے خدا کے کلام میں۔ بلی گورا کا سمجھ گیا اس بات کو، وہ کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو کہتا ہے کہ تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہے، یعنی تیری حضوری کیا ہی دلکش ہے کہ جس کے اندر میں رہنا چاہتا ہوں۔ کہ خدا کا بندہ بلی گورا یہ کہتا ہے کہ
खुदावन की मस्कत यानी खुदावन के मस्कत क्या ही दिलकश है। गोरिया ने अबाबीर ने वहां पर घोंसला बना लिया ताकि अपने बच्चों को रखे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह मैं और आप भी जब खुदा के हुजूर में आते हैं तो उसके हाथ के नीचे आ जाए, उसकी ब्लेसिंग के नीचे आ जाता है। खुदा हमें बचाता सिखाता है, और जैसे मुर्गी अपने बच्चों को खतरे में बचाती है और बचवाती, खुदा हमें अपने हाथों में ले लेता है। आमीन। वो तो वही स्लीप के ऊपर अपने हाथों को उसने फैलाया, उसके हाथ ऐसे नहीं फैले, उसने हमें छुपाया है। आमीन। हमें मौत से, जहन्नम से उसने महफूज किया है। इसलिए हमें खुदा की हुजूरी में रहना है। बड़े ही बदकिस्मत लोग हैं जो खुदा की हुजूरी में नहीं आ पाते। इसलिए क्या कोई रहा हुआ मालूम ना, क्या मतलब क्या मैंने जुमला कहा है, कोई रहा हुआ मालूम ना हो, पीछे ना रह जाए। आपकी बीवी बच्चे खुदा की हुजूरी में पहुंचे, भाई आप आ जाए तो बीवी घर में आ जाए, रह जाए, इसका मतलब आपने अपने बच्चों को भी, बीवी को भी जहन्नम के तरफ और शैतान के हवाले करके आ गए। उसी खुदा के हुजूरी में आए, लाएं ताकि वो खुदा के कलाम को सुने, उसके अंदर भी जिंदगी आए, वो भी हमेशा की जिंदगी पाए। कोई खावत घर में ना रह जाए, बच्चे घर में ना रह जाए, वो भी आपके साथ आए। आमीन। जब आएंगे तो फिर ही है ना, तो जब आएंगे नहीं तो फिर वो जहन्नम के अंदर ही जाएंगे, शैतान उनको नशों में डालेगा और कामों के अंदर, बुरी सोसाइटी के अंदर ले जाएगा, बुरे यार पैदा कर देगा, तो फिर वो लाख हो जाएंगे, फिर थानों के चक्कर लगवाएंगे। इससे बेहतर नहीं कि आप उंगली पकड़ के बड़ा है तो उसको कहेंगे बच्चे आए खुदा की हुजूरी में लाइए। इसलिए क्या कोई रहा हुआ मालूम ना हो, उसका आचरण में आ जाए, शैतान को मौका मिल जाएगा, फिर झगड़ा होगा, प्रॉब्लम्स होगी। इसलिए जब खुदा की हुजूरी में आते हैं सब आइए, ताकि आपकी फैमिली जो है तो खुदावन में मशहूर हो जाए, खुदा की हुजूरी में आए, खुदा आपको बरकत दे, आपको अपने परों में छुपाए और आपको ब्लेस करे। बड़ी कोरा की तरह आप भी कह सके कि खुदावन की मस्कत क्या ही दिलकश है। आमीन। गोरिया ने, अबाबीर ने अपना घोंसला बना लिया, हम महफूज हैं। जब खुदा की हुजूरी में आते हैं इसका मतलब हम महफूज हैं, शैतान हमारा बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं, प्रॉब्लम्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सीधे बीमारियां, ये कोरोना जैसा